بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ عمری نے کہا، ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے اپنے شیدنے والے تیز حصے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہو تو کھا لو، اور اگر اپنی چڑائی سے نشانہ بنا کر مار دیا ہو تو وہ چوٹ لگنے سے مرا ہوا شکار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شکار پر اپنا کتا چھوڑو اور اس پر بسم اللہ پڑھو تو اس کو کھا لو، اگر کتے نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ کتے نے اس شکار کو اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا، اگر میں اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھوں اور مجھے پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حمام بن حارث نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں، وہ میرے لیے شکار کو قابو کر لیتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو پھر اس کو کھا لو۔ میں نے کہا، خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں، جب تک کوئی اور کتا جو ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کی کہ میں شکار کو موٹی لکڑی کے نوکدار بغیر پروں کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بغیر پروں والا تیر مارو اور وہ اس کے جسم کو شید دے، خون نکل آئے تو اس کو کھا لو، اور اگر وہ چڑائی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مار ڈالے تو مت کھاؤ۔